سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو جو ہے وہ کس چیز نے خراب کیا، وہ فرقہ واریت میں ہم لوگ پڑ گئے۔ فرقہ واریت کہاں سے پھیلی؟ وہ چلو فرقے تو بن ہی گئے، اور وہ بننے ہی تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے بنانے، انہوں نے منع کیا تھا، خبردار کیا تھا، اور وہ تو چلو فرقے بن گئے، لیکن اس کا جو غلط استعمال لوگوں نے کیا وہ کیا تھا؟ وہ استعمال غلط یہ تھا کہ جتنی نوجوان نسل ہے، یا کوئی دیکھا 11-12 سال کا بچہ ہے، وہ اپنے کسی مسجد میں جا رہا ہے، اس کو وہی ساری چیزیں سکھانی شروع کر دی۔ علماء نے نہیں کیا، یہ کسی مسجد کے امام نے ایسا نہیں کیا، بچوں کے اپنے ماں باپ نے ایسا کیا، کیونکہ ان کا ایک ذہن بن چکا تھا کہ ہم اس مسجد میں آتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کہیں نہیں جانا، ہماری فلاں شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں جو ہے، آپ کہہ لیں جو فرقہ ہے اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اگر دیوبندی ہیں تو وہ کہیں گے ہماری بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بریلوی کہیں گے دیوبندیوں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اسی طرح اہل حدیث، پھر اہل تشیع، آپ لوگوں نے، علماء نے، اور اس کے بعد وہ ماں باپ جو ان چیزوں کے اوپر اطمینان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ہاں ہرگز واقعی ایسا ہے، جنہوں نے دین کو نہیں پڑھا، اسٹڈی نہیں کی کہ قرآن اور حدیث کا آنے کا مطلب اور مقصد کیا تھا، جو علماء کے پاس نہیں گئے۔ اب بھی وہ کافی علماء ہیں کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ یار آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ جہاں مرضی پڑھیں، جس کے مرضی پیچھے پڑھیں، داڑھی نہ ہو، نماز نہیں ہوتی، اور اذان نہیں پڑھنا۔ کافی سارے ایسے مسئلے ہیں، بہت ساری ایسی پرابلمز ہیں جن کو ہم لوگ لے کر جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو ہم نے خراب کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ نماز سے دور ہٹ چکی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کسی کو آپ کہہ لیں نماز پڑھنے کا، وہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ آگے سے وہ آپ سے کہے گا کہ اس مسجد میں جاؤ تو وہاں کے عالم یہ کہتے ہیں، فلانی مسجد میں جاؤ تو وہاں کے عالم یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ غلط ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزوں میں آپ لوگوں کو الجھائیں گے، ہم لوگ اس طرح سے پریشان رہیں گے۔ وہ بچے جو ابھی اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، جو 12 سے 13 سال کی عمر ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے، آپ پہلے سے اس کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی طریقہ نہیں اپنانا، یا جو ہے وہ 4 امام ہیں بڑے، ان میں سے کسی ایک کو تو فالو کرنا ہے نا۔ یہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا، جو مجھ سے بھی جن کی زیادہ ایج ہے، بڑی بڑی داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار 4 امام ہیں، آخر آخر تو کسی کو فالو کرنا ہے نا بھائی۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، باقی 3 غلط ہیں۔ تو اسی وجہ سے کبھی بھی وہ چیزیں نہ کریں جن سے ہم لوگوں کو لگے کہ ہاں ہم درست ہیں، یا دوسرے جو ہیں وہ ہم سے غلط چل رہے ہیں، تو ہم لوگ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں ان ساری چیزوں کا، ان سب مسئلوں کا جو ہم لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت اچھا درست صحیح رستے پر سمجھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم سے علاوہ، ہمارے علاوہ کوئی بھی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ وہ بندہ مار کھاتا ہے، اور لوگوں کی نظروں میں بھی برا بنتا ہے۔ اور لوگوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب ہم ایک شخص کو، ایک بچے کو، اس کی زندگی ہم اس طرح سے برباد کر رہے ہیں کہ اس کو ہم بس یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے اس سے علاوہ کچھ نہیں کرنا، تم نے سوال نہیں کرنا ہے کسی سے کہ یہ کہاں لکھا ہے۔ جب ہم اس کو یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں تو پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ کو ہم نے کیا جواب دینا ہے۔ ہم لوگ ایسے بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ اچھا ہم سلوک کر رہے ہیں، ان کو اچھا سبق دے رہے ہیں کیا؟ ہم ہرگز نہیں، بچوں کا نقصان کر رہے ہیں، اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، جو حقیقت ہے اس کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سن سنا کر سنی نہیں بننا چاہیے۔ کسی عالم ایک کے پیچھے نہ لگے، سب کو سنیں اور خود آپ فیصلہ کریں۔ آپ کیوں نہیں کر سکتے فیصلہ؟ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی لائف کیسے سپینڈ کرنی ہے۔ کیا آپ دین کو نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا دین اتنا مشکل ہے؟ اللہ نے کتنا کچھ آسان کیا، قرآن میں آیا ہے، صاف صاف اللہ نے فرمایا ہے، کھول کھول کر آیات اللہ پاک نے بیان کی ہیں۔ ابھی بھی اگر لوگ کہیں جی آپ لوگوں نے قرآن خود نہیں پڑھنا ترجمے سے، یہ بہت ساری چیزیں پھیل چکی ہیں، اس طرح کی بہت سی باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کیا وہ جو انگریز لوگ ہیں وہ وہاں مولویوں کے پاس جا کر قرآن پڑھتے ہیں؟ وہ خود ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگلش میں، اپنی جو ان کی زبان ہے اس میں وہ پڑھتے ہیں، اور جن کو اللہ نے توفیق دینی ہوتی ہے وہ سیدھے رستے پر آ جاتے ہیں۔ اور وہ بھی انگریز ہیں، وہ بھی نان مسلمز ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، چاہے وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن وہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کے مطابق اپنی ہر چیز کو لے کر چلتے ہیں۔
وقت کی پابندی کرتے ہیں، جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر شفقت کرنی شروع کرتے ہیں، بڑوں کا جو ہے وہ ادب احترام شروع کرتے ہیں، صرف کس لیے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے۔ کیا وہ یہ تفسیریں بھی پڑھتے ہیں؟ کیا وہ حدیثیں بھی پڑھتے ہیں؟ بعد کی بات ہے، سب سے پہلے وہ قرآن کو پڑھتے ہیں۔ کیوں کہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کی جو سب سے اہم اور سب سے بڑی کتاب جو آخرت تک رہے گی وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ تو اس لیے لہٰذا دوسروں کا بھی خیال کریں، اپنا بھی خیال کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کو بھی ہم نے جواب دینا ہے، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، جو آج آیا ہے وہ کل جائے گا۔ آج میں ہوں، میں نہیں ہوں گا کل، کل کوئی اور ہوگا، وہ پرسوں وہ نہیں ہوگا، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔